بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 7، مخارج اور حروف حلقیہ۔ پچھلے اسباق کی دہرائی۔ آج سے ہم حروف تہجی کو ایک اور اعتبار سے تقسیم کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے حروف تہجی کو موٹے پڑھے جانے والے حروف، باریک پڑھے جانے والے حروف اور کبھی موٹے کبھی باریک پڑھے جانے والے حروف میں تقسیم کیا تھا۔ 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ 3 حروف کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں: الف، لام، را۔ 19 حروف ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اسی طرح آج ہم حروف تہجی کو مخارج کے اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں۔ مخارج کے کیا معنی ہیں؟ مخارج جمع ہے مخرج کی۔ مخرج اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی سوال کرتا ہے کہ عین کا مخرج کیا ہے، تو اس سوال کا مطلب ہے کہ عین کس جگہ سے ادا ہوتا ہے، اس کا مخرج کیا ہے، مطلب اس کے ادا کرنے کی جگہ کہاں ہے۔ اسی طرح کوئی پوچھے تا کا مخرج کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تا کہاں سے ادا ہوتا ہے، زبان کہاں پہ لگتی ہے، گلے سے آواز نکلتی ہے یا زبان سے ادا ہوتا ہے یا ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، مطلب مخرج کیا ہے، اس کے ادا کرنے کی جگہ کیا ہے۔ تو اب ہم انشاءاللہ تمام مخارج سیکھیں گے۔ مخارج کی تقسیم۔ مخارج کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ نمبر 1، گلے سے ادا ہونے والی حروف حلقیہ۔ زبان سے ادا ہونے والی حروف کو حروف لسانیہ اور ہونٹوں سے ادا ہونے والی حروف کو حروف شفویہ کہتے ہیں۔ گلے سے ادا ہونے والی حروف، گلے سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں، انہیں انگلش میں تھروٹ لیٹر کہا جاتا ہے، عربی میں انہیں حروف حلقی یا حروف حلقیہ کہا جاتا ہے، اردو میں انہیں گلے سے ادا ہونے والی حروف کہتے ہیں۔ گلے کے 3 حصے ہیں۔ گلے کے 3 حصے ہیں اور ہر حصے سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ایک نمبر ادنی حلق، اوپر کا حصہ، ایک سب سے اوپر والا حصہ جو زبان کی جڑ کے ساتھ ہوتا ہے۔ گلے کے اوپر والے حصے سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں: غین، خا۔ گلے کے اوپر والے حصے کو ادنی حلق کہتے ہیں۔ نمبر 2، وسط حلق، درمیانہ حصہ، ایک سب سے نیچے والا جو سینے کی طرف ہوتا ہے، گلے کے نیچے سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں: حمزہ، ہا، اور اس نیچے والے حصے کو اقصی حلق کہا جاتا ہے۔ ادنی حلق، پہلا حصہ زبان کی جڑ کے ساتھ، وسط حلق، درمیانی حصہ حلق کا درمیان، اقصی حلق، نیچے کا حصہ سینے کی طرف۔ یہ حروف آپ کو اچھی طرح یاد ہونے چاہیے۔ حمزہ، ہا گلے کے نیچے والے حصہ سے ادا ہوتے ہیں، عین، ہا گلے کے درمیان والے حصہ سے ادا ہوتے ہیں، غین، خا گلے کے اوپر والے حصہ سے ادا ہوتے ہیں۔ ان کی آوازوں میں فرق کرنا ہے ادا کرتے وقت اور بہت پریکٹس کرنی ہے۔ حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا، ای، او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا، ہی، ہو، عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع، عی، عو، حا زبر ہا، ہا زیر حی، ہا پیش ہو، غین زبر غ، غین زیر غی، غین پیش غو، خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو۔ نماز میں حروف حلقی کی پریکٹس۔ ہمیں نماز پڑھتے وقت خاص طور پر ہر حرف کے مخرج کا خیال کرنا ہے، خاص طور پر ہا اور عین کی پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ صرف پڑھنے سے ادائیگی نہیں ہوگی، آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی۔ بہت خیال رکھنا ہے کہ حمزہ اور عین کی آواز میں فرق رکھنا ہے۔ حمزہ گلے کے نیچے سے ادا ہوتا ہے
اور عین گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، اسی طرح ہا اور ہا کے مخرج کا بھی خیال کرنا ہے، انہیں ملانا نہیں۔ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک، یہاں ہا اور ہا کی ادائیگی میں فرق رکھنا ہے۔